اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہے وہ اسی بتوں کی عبادت سے ہوئی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت ہی تھے جن کی عبادت شروع ہوئی، اور وہ بت جو ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، دیکھیں نا اگر پتھر کے ہیں، سونے کے ہیں، تانبے کے ہیں تو پھر اس کے ڈھیر کو رکھ کے عبادت کرو، شکل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے واضح ہے کہ دراصل یہ شکلیں ہیں ان لوگوں کی جو پہلے فوت ہو گئے، وہ اللہ والے تھے، ان کی انہوں نے تمثیلات بنا لی، ڈمی بنا لی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اصل عبادت ان بندوں کی ہے، اس مٹی کے بنے ہوئے بت کی نہیں ہے۔ ورنہ کون ایسا آدمی پاگل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتا ہے، وہ کیسے خدا بن گئی؟ اصل اس کی عبادت کر رہا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مشہور تھے ان کے آلہہ باطلہ، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ کون تھے؟ رجال صالحین، یہ اللہ والے لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، عبادت گزار تھے، عابد زاہد تھے۔ جب وہ ایک ایک کر کے فوت ہونے لگے تو شیطان ابلیس لعین کو موقع مل گیا، وہ تو ایسے فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ اس کو موقع ملا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ والے سب فوت ہو گئے، وہ انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں نا، بزرگ کی شکل بن کے آ جاتے ہیں، شیطان اپنی شکل میں آئے تو اس کی بات کون مانتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ انسان بن کے، بزرگ بن کے آ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بھی تو بڑا بزرگ ہے نا۔ اب پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ بزرگ ہے، لیکن صورتاً اندر سے تو ابلیس ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، خدا والے، اب وہ مر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہر کوئی بھول جائے گا، کیونکہ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو سب کو بھلا دیتا ہے۔ آج دیکھیں کسی کا باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، چند دنوں کے بعد وہ غم بھی ختم، یاد بھی ختم، ذکر بھی ختم، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کی صورت کی تمثیل بنا کے مساجد میں رکھ دیتے ہیں کہ جب آئیں ان کو ہم دیکھیں، ان کی عبادت کو یاد کریں۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں بنا سکتے۔ اس نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ تو ابلیس تھا نا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اس نے جناب ایسی تصویریں بنائی، ایسی تمثیل بنائی، ایسے مجسمات بنائے کہ بالکل معلوم ہی ہوتا تھا کہ وہ بزرگ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھ کے یاد کرتے تھے کہ یار جیسے ان نے عبادت کی ہم بھی کریں۔ کچھ عرصہ جب گزر گیا، وہ نسل بھی ختم ہو گئی، اب ان کی اولادیں آ گئیں، تو ان کے دماغ میں ابلیس نے ڈالا کہ بھائی تمہارے والدین، تمہارے بزرگ، تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے آگے جھکتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کو درخواست کرتے تھے، اور یہ ان کی درخواست سن کے اللہ سے منوا دیتے تھے۔ لہذا تم بھی اسی طرح کیا کرو جیسے تمہارے ماں باپ کرتے تھے۔ اور یہی وہ حضرت نوح کے لئے زمانے سے لے کر آج تک یہی شرک چلا رہا ہے کہ جی ہم جو بزرگوں کی مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ بزرگ راضی ہو کے ہماری اللہ سے منوا دیتے ہیں۔ آج بھی وہی شرک ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ ودن کی عبادت کرتے تھے، ہم داتا کی کرتے ہیں۔ وہ سوان کی کرتے تھے، ہم گن شکر کی کرتے ہیں، بات تو وہی ہے۔ تو اس سے یہ بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اپنا نبی، اول رسول، پہلا پیغمبر بھیجا، جنہوں نے آ کے قوم کو دعوت دی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بت ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے،
چلو اگر کسی اللہ والے کی صورتیں ہیں ان کو تم توڑ دو تو وہ اللہ والا تمہیں توڑ دے نا، پھر وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان کو آپ جا کے دھوپ میں رکھ دیں، وہ سارا دن دھوپ میں پڑے رہیں گے، ان کو اتنی طاقت نہیں کہ سائے میں آ جائیں۔ تم نے ان کو کیسے خدا بنایا ہوا ہے؟ لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی، حالانکہ آپ نے 950 سال تک دعوت دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تدریس کا ان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ اتنی مدت ہو گئی جی لوگ نہیں مانتے، نہ مانے، تمہارا نقصان تو نہیں ہو رہا نا، تمہیں تو ثواب مل رہا ہے۔ لیکن آہستہ 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 بہرحال دو نتیجے نکلتے ہیں، یا اللہ ہدایت دے دیتے یا پھر ان کو اللہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیتے۔ اسی لیے جب حضرت نوح تنگ آ گئے تو انہوں نے درخواست کی، یا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرا اللہ میں نے رات دن ان کو دعوت دی، ان کو پکارا، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے اپنی قوم کے دماغوں میں ابلیس نے ایسا بٹھایا ہے، وہ کہتے سب کو چھوڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا۔ آج بھی دیکھ لو جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں ان کو کچھ کرو عرس کبھی نہیں چھوڑیں گے، 11ویں شریف کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے 11ویں کا دودھ تقسیم نہ کیا تو ہمارے بچے آئندہ جو پیدا ہوں گے وہ گونگے بہرے ہوں گے۔ وہ انگریزوں کے جو گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ بھی 11ویں نہیں دیتے، اور 11ویں والے پیر سے جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں وہ کون سی 11ویں کرتے تھے کہ ان کے بچے پیدا ہوتے تھے؟ یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں، صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا، تبع تابعین کا، مجتہدین، تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ۔ لیکن ان کے دماغوں کے اندر وہ بدعت ایسے گھر کر جاتی ہے کہ جو مرضی آئے کہہ دو وہ نہیں چھوڑیں گے، الا من ہداہ اللہ، اگر اللہ ہدایت دے دے، بات سمجھ آ جائے کہ ہاں بھائی ہم غلط کر رہے ہیں تو پھر شاید چھوڑ دیں۔